السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 34 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ جو شخص قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو مستدرک حاکم میں آتا ہے قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ حکم اس پس منظر میں نازل ہوا کہ ہجرت کے 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب مکہ معظمہ قریب آیا تو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے آپ کو اور صحابہ کو سب کو روک لیا اور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر کار مکہ کے مشرکین نے 10 سال کے لیے چند شرائط، یعنی کہ انہوں نے کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، اور اس بنیاد پر صلح کر لی کہ ان شرائط میں سے ایک شرائط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور آئندہ سال جب عمرہ کے لیے آئیں گے تو صرف 3 دن ہی مکہ میں ٹھہریں گے۔ جس مہینے میں یہ معاہدہ ہوا تھا وہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی تھا۔ پھر جب اگلے سال ذی القعدہ ہی کے مہینے میں عمرہ کی قضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے تو اس زمانے میں 4 مہینوں میں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں قتال اور جنگ کرنا منع تھا، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذی القعدہ بھی تھا۔ ایسی صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو خدشہ ہوا کہ ممکن ہے کہ مکہ کے مشرکین صلح کی شرطوں کی خلاف ورزی کریں گے اور اس مرتبہ بھی مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیں گے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم کو بھی جنگ کرنا پڑے گا، اور ذی القعدہ کا مہینہ تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں ہم جوابی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم مارے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر وہ تم سے جنگ کرے تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو جوابی کارروائی کے طور پر دفاعی جنگ کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ تم خود بھی جنگ کا آغاز مت کرو، لیکن ہاں اگر جب تم سے کوئی جنگ لڑتا ہے نا تو تم بھی اس سے جنگ لڑو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقاتلو، یعنی جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اگر تم ٹھیک ہے جنگ کرتا ہے اگر تم سے تو تم بھی جنگ کرو، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہے۔ پرسنلی ذاتی جو انسان اپنے پورے ایک دیش دوسرے دیش کو جو قبضہ کر لیتا ہے نا، دولت کی لالچ میں، خزانوں کی لالچ میں، مال متاع کی لالچ میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی جنگ کس لیے لڑنی ہے؟ صرف اور صرف خالص اللہ کی راہ کے لیے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام اونچا ہو جائے، کلمہ توحید نافذ ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ کرو اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ آیت ایسی آیت ہے جس میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قتل کرتے تھے، یعنی کہ مسلمانوں سے جان بوجھ کر جنگ لڑتے رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے جنگ کے لیے مسلمانوں کو جنگ سے روکا ہوا تھا، یعنی
جب سارے مسلمان مکہ میں تھے، جب ان کی مکی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے نہیں کہا، لیکن جب مسلمان مدینہ آگے چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کو تقویت پہنچ گئی، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب تم لوگ جنگ کرو۔ مکہ میں تو اتنے زیادہ ان پر ظلم اور ستم جو ہے ڈھائے گئے، اور بہت سارے ہی ظلم ان پہ ڈھائے گئے تھے مکی زندگی میں، یہاں تک کہ حضرت جو بلال ہیں ان کو اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو ان پر تعذیب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کا مالک امیہ بن خلف شدید دھوپ میں لٹا کر بھاری پتھر ان پر رکھ دیتا تھا، جنبش نہ کر سکے، یعنی کہ وہ ہل بھی نہ سکے، اور کہتا تھا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا انکار کر کے لات منات اور عزا کی عبادت نہیں کرو گے اسی طرح پڑے رہو گے۔ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد فرماتے تھے۔ اسی جرم میں کفار انہیں رسیوں سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، کبھی تپتی ریت پر اوندھا لٹا کر ان پر پتھر کا ڈھیر لگا دیتے اور کہتے کہو میرا رب ہے لات اور عزا۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ جواب میں صرف ایک ہی بات فرماتے تھے، احد اور احد، یعنی توحید اور توحید، ہے نا۔ احد کے معنی کیا پڑھے تھے ہم لوگ نے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ بلال رضی تعالیٰ عنہ پہ ظلم اور ستم ڈھائے گئے۔ اسی طرح سے حضرت سمیہ رضی تعالیٰ عنہ جو کہ بہت زیادہ بوڑھی اور ضعیف تھی، اس کے باوجود کفار ان کے اوپر لوہے کے ذرہ پہنا کر تپتی زمین پر لٹا دیتے تھے اور پاس ہی کھڑے ہوئے کہے لگاتے تھے اور کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مزہ چکھو۔ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی تعالیٰ عنہ اور بیٹے حضرت عمار رضی تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو آگ سے داغا جاتا تھا، پانی میں غوطے دیتے جاتے تھے، یعنی کہ پانی میں ڈبو ڈبو کر ان کو غوطے دیے جاتے تھے، لوہے کی ذرے پہنا کر جلتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا ظلم اور غریب الدیار آل یاسر کا صبر سے بات دیکھا تو فرمایا فاصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ ایک روز بوڑھی سمیہ رضی اللہ عنہ دن بھر کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد جب شام کو گھر لوٹی تو بدبخت ابو جہل نے انہیں گالیاں دی اور گالیاں دینی شروع کر دی، اور غصہ اس کا اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوا کہ اس تو اپنا جو ہے برچھا اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے مارا، اور اسی وقت وہ ان کی وفات ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایک ام انمار بن صبا الخزائیہ کے غلام تھے۔ اسلام لانے کے جرم میں کفار ان کے کپڑے اتروا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے اور سینے پر بھاری پتھر کی سل رکھ دیتے، اور کبھی کوئی آدمی سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا کہ کروٹ تک نہ بدل سکتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم انگاروں پر جلتا رہتا، حتیٰ کہ خون اور پیپ جسم سے رس رس کر انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتی۔ کبھی ام انمار یعنی جو اس کی مالکن تھی نا حضرت خباب بن عارت کی، وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی ذرے پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتی، اور کبھی گرم لوہے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر داغتی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کفار کے اس بہیمانہ ظلم کا نشانہ بنے رہے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو ایسے ہی نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں جو سیرت میں بھرے ہوئے ہیں کہ صحابہ پہ اتنا ظلم توڑا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توحید اور مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے توحید پر ڈٹ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اس سے پہلے جو ان کے جو کفار اور مشرکین جو بت پرستش تھی اس سب کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام پر ڈٹ گئے، استقامت کی، اور مسلمان کے جو ہے اس پہ ڈٹ گئے۔ اس وجہ سے اس حسد اور جلن اور بغض کی وجہ سے جتنے بھی مشرکین مکہ تھے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے،
یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے بہت بار اور کئی بار تکلیفیں پہنچائیں، کئی بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملے تک کی کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو بائیکاٹ کا بھی سال کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بھی سفر میں گئے تو بھی مشرکین مکہ کی چال تھی، اور انہوں نے وہاں پہ بھی ایسی ہی جو ہے ان کے بارے میں بات پھیلا دی تھی۔ طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیا، کئی نہیں ایسے کئی واقعات ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ جب مسلمانوں نے صبر کیا، مکی زندگی تھی نا، کیونکہ وہاں پہ مسلمان تھوڑے تھے، کم تھے، طاقت نہیں تھی، ان کے قوت بھی نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس جو ہے جنگ کے لیے نہ چیزیں تھی، سامان مہیا تھے جس سے جنگ کی جاتی تھی، نہ تلواریں تھیں ان کے پاس، نہ مال تھی، نہ متاع تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکی زندگی میں 13 سال تک ان کو صبر کی تلقین کی۔ لیکن جب مدینے چلے گئے اور اپنی چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم زیادتی مت کرنا، تم لڑو اللہ کی راہ میں اور جو ہے جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن تم زیادتی مت کرنا۔ ذاتی کیا ہے؟ ذاتی سے منع کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم موصلہ مت کرنا، عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل بھی نہیں کرنا جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو، اس طرح درخت وغیرہ کو بھی جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت مار ڈالنا، یہ سب ذاتی کے کام ہیں جن سے تم کو بچنا ہے، یعنی مسلمانوں کو ان تمام کاموں سے بچنا ہے اور ان کو عدو یعنی ذاتی سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ ذاتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ذاتی نہیں کرنا۔ اور موصلہ دراصل کیا ہے؟ موصلہ یہ ہے کہ جب جنگ کی جاتی تھی اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا کئی بار موصلہ کیا، جنگ احد میں ہندا نے جو ہے حمزہ رضی تعالیٰ عنہ یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا موصلہ کر دیا۔ موصلہ میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایک انسان مر چکا ہے اس کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا گیا جنگ کی حالت میں، اب اس کی باڈی کے ساتھ اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کے انٹرنل پارٹس کا ہار پہن رہے ہیں، اور پھر اس کے جو انٹرنل پارٹس سے دل گردہ کلیجی اچھالے جاتے تھے ہوا میں، اس کی توہین کی جاتی تھی، تو اسے موصلہ کہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس سے مسلمانوں کو روک دیا ہے۔ اور جب جنگ احد ہوئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا موصلہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم پہنچا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے یہ سب ذاتی کے کام نہ کرنا، ٹھیک ہے، تم کو جنگ کی اجازت تو دی جا رہی لیکن حدود کے اندر اور حدوں کے اندر رہ کے ہی تمہیں جنگ کرنا ہے۔ وہ بھی جنگ کیا ہے؟ جنگ تمہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرنا ہے، اپنے دیش کو، اپنے کنٹری کو، اپنے زمین کو اور اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے جو ہے نا اس کو نہیں بلند کرنا ہے، اس کی لالچ میں نہیں کرنا ہے۔ جنگ تو لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یعنی کفر اور شرک کو ختم کر کے وہاں پر اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا جائے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہے تم کو، اپنے پرسنلی فائدوں اور اپنے پرسنلی دشمنی نکالنے کے لیے جو تم پر ظلم کیا مشرکین مکہ میں، تمہیں ان کا بدلہ نہیں لینا ہے، تم کو اپنے بدلے نہیں لینے ہیں، تمہیں تو صرف جنگ اس لیے کرنا ہے کہ بس اللہ کے راستے میں تمہیں جنگ کرنا ہے۔ آیت 191 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوا كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑے، اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مار ڈالو، کافروں کا بدلہ ہی یہی ہے۔ تو مکہ میں جو مسلمان تھے وہ کمزور تھے اور بہت تھوڑے سے تھے، اس لیے کفار سے قتال یعنی کہ جنگ منع تھی، لیکن جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد مسلمانوں کو تھوڑی سی طاقت اور قوت ملی، ایک ریاست چھوٹی سی قائم ہوئی، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو
مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی ہے۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمان سے لڑنے میں پہل کرتے تھے، اس کے بعد اس میں مزید وسعت کر دی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کر دیا۔ قرآن کریم نے اعتداء یعنی ذاتی کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کو تاکید فرماتے تھے کہ خیانت، بد عہدی، موصلہ نہ کرنا، اور نہ بچوں کو، عورتوں کو، اور جو مریض ہیں، بیمار ہیں، اور جو جیسے کہ جو پادری جیسے ہوتے ہیں یا ایک عبادت گزار جیسے ہماری لینگویج میں جیسے پنڈت ہوتے، برہمچاری، اس طرح کے لوگوں کو قتل بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے، یعنی کہ حیوانات جو جانور ہوتے ہیں، مصلحت کے معنی سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ سارے احکامات دیے تھے مسلمانوں کو، یعنی کہ اس کے ساتھ جنگ کرنا ہے، یہ کام کرنا بھی ہے اور جنگ بھی کرنا ہے، یعنی کہ آپ سے جو لڑتا ہے صرف آپ کو اس کو مارنا ہے، بلا فضول، بغیر کسی اجرے کے، جو یہ تمام کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور جہاں بھی پاؤ کا، یعنی کہ حیث ثقفتموہم، یعنی کہ جہاں بھی پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا نا، اسی طرح تم بھی انہیں مکہ سے نکال کر باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو انہیں مدت معاہدہ ختم ہو جانے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ فتنہ سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے۔ تو فتنہ فا تا نون سے ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ایسے حالات ہیں جن میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے اور اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، وہ حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ ساری حالات فتنہ ہیں۔ تو فتنہ سے مراد یہی ہے، جس طرح سے ابھی ہم لوگ نے پڑھا نا کہ جو بلال تھے، عمار بن یاسر تھے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سب کو کفار مکہ نے اتنا زیادہ ظلم کیا، اور کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ لوگ توحید پر تھے اور وہ کہتے تھے کہ تم توحید چھوڑو اور ہمارے بتوں کی پرستش کرو۔ تو یہ جو کام تھا یہ فتنہ کہلاتا ہے، یعنی ایسے حالات جن میں انسان خدائی واحد یعنی کہ ایک اللہ کی بندگی نہ کر سکے اور ان کو مجبور بھی کیا جائے، اور ان کو مجبور کر کے غلط کاموں پر اکسایا جائے، اور وہ اس پر ان کو ظلم بھی کی جاتا تھا نا، ظلم بھی کرتے تھے کفار مکہ۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے ختم کرو۔ اشد، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والفتنہ اشد من القتل، اور فتنہ تو زیادہ شدید ہے قتل سے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جنگ کی اجازت دی گئی تو جنگ تو ٹھیک ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، لیکن فتنہ تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو فتنہ اس سے روکا گیا ہے۔ تو فتنہ اگر کوئی کرے گا اور اگر کوئی مسلمانوں کو ان کا دین چھوڑنے پہ مجبور کرے اور کہے کہ تم لات منات عزیٰ کی جو ہے تم کیا کرو، ان کی پوجا پاٹ کرو، ان کو مانو اور ان کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جب نہیں مانا تو انہوں نے قتل کر دیا، اتنا ظلم ڈھائے کہ آج ہسٹری بھری پڑی ہے۔ تو فتنہ تو سب سے زیادہ شدید ہے قتل سے۔ تو من حیث اخرجوکم، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا نا، اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے باہر کر دو۔ اور والفتنہ اشد من القتل، اور فتنہ تو زیادہ شدید ہے قتل سے۔ ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑنا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس تم مت قتل کرنا، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے خود قتل کرے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم سے وہ وہاں پر بھی جنگ کرے تو تم بھی ان سے جنگ کرو، یعنی کہ اپنے سیلف ڈیفنس میں اگر تم مسجد حرام کے پاس، پہلی چیز تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا ہے، مسجد حرام یعنی حرمت والا گھر ہے، حرم شریف ہے، اور حرمت والے گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ سے منع کیا ہے۔ لیکن جب کوئی جو ہے کسی بے گناہ شخص پر جو ہے قتل کرے گا یا جنگ کرے گا تو پھر سیلف ڈیفنس میں تو سامنے والا تو ایسا نہیں کر سکتا نا کہ آؤ ہمیں مار دو، ہم مرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اپنے سیلف ڈیفنس پہ انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی حفاظت میں پھر وہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے، فرما رہے ہیں کہ تم نا مسجد حرام کے پاس مت لڑنا یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں۔
اگر وہ تم سے وہاں پر بھی لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو، اور اسی طرح جزا ہے کافروں کی، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ تو اپنے سیلف ڈیفینس میں وہاں پر انسان پھر جو ہے جواب دے سکتا ہے۔ آیت 192، فَإِنِ انْتَحَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ اپنا جو مشرکانہ رویہ ہے یہ چھوڑ دے اور جنگ سے رک جائیں، جنگ سے باز آ جائیں، تو تم بھی کیا کرو، تم بھی رک جاؤ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ آیت 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اور اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرعی طور پر جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیے کے ذریعے اسلامی حکومت کے قانون کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن عرب کے خطے کا حکم اس سے الگ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بھیجا گیا اور جہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے خود سنی۔ ایسے لوگوں اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تو انہیں جو ہے نا پورے ساروجنک طور پر عذاب، یعنی کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں ہلاک کر دیتے تھے۔ یعنی کہ جب پچھلے انبیاء جب آئے اور وہ پیغامات لائے اور قوم نہیں مانتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے کے پورے جو قوم ہے اور پورے جتنی بھی سارے کے سارے لوگ تھے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عام عذاب تو روک دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا، اور عذاب تو روک دیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ عرب کے خطے میں کوئی بھی کافر جو ہے مستقل جیسے ایک بطور ایک شہری جو ایک ناگرک ہوتا ہے اس کی حیثیت سے وہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہاں اس کے لیے 3 راستے ہیں، یا تو اسلام لائے، یا عرب کے علاقے سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ تو 3 ان کو یہ جو ہے آپشن دیے گئے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ رک جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ تم ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے، فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اور اگر یہ رک جاتے ہیں تو تم بھی رک جاؤ، تم بھی ان سے کیا کرو، بالکل بھی جنگ نہ کرو۔ وہ اگر سرنڈر کر دیتے تو ٹھیک ہے، تم بھی ان کو مت قتل کرو، مت مارو، ان کو چھوڑ دو۔ آیت 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیکم بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمت عدلے بدلے کی ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل ذاتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو ہے یہی پس منظر ہے کہ 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ جانے نہیں دیا، مکہ حرمین شریف کے اندر انٹر نہیں کرنے دیا، اور یہ معاہدہ کیا اور یہ کانٹریکٹ کیے، بہت ساری شرطیں تھیں۔ ان شرطوں میں سے یہ بھی ایک شرط تھی کہ وہ اس بار ایسے ہی اسی حالت میں وہ لوٹ جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے، اور جو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ میں آئیں گے، اور یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ
اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکے تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھے تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھانا۔ یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے دراصل ہیں کون کون سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، تو حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ تو یہ حرمت والے جو مہینے ہیں یہ 4 ہیں، پہلا ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں عربوں کا بہت زیادہ احترام ہوتا تھا، ان میں لڑائی جھگڑا اور جو ہے قتال وغیرہ سب کچھ ان کا منع تھا۔ تو اس میں اب یہ تھا کہ اگر جانا ہو جائے اور اگر وہ لوگ پہل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تو تم بھی اس مہینے میں جوابی کارروائی کر سکتے ہو، اگر تم سے کوئی لڑے گا تو تم پر اگر کوئی زیادتی کرے، تم سے کوئی جھگڑا کرے، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرا تو تم بھی ان کی ہی طرح، یعنی کہ جتنا انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے بس اتنا ہی کرنا، اس سے زیادتی نہیں۔ اور اللہ کا ڈر رکھتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیت 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی مراد اس سے جہاد ہے نا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا کمزور تھا نا اسلام، اور اتنی زیادہ قوتیں نہیں تھی جو آج جو اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار جو سعودی عرب ہے، اس وقت تو بہت غریب تھا، مسلمان بہت غریب تھے۔ اس وقت کیا ضرورت تھی؟ سب لوگ خرچ کریں۔ تو یہاں پہ وَأَنفِقُوا جو الفاظ آیا ہے نفقہ سے ہے، نون فا قاف، اس کی معنی ہوتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو، اپنی جان بھی لگاؤ، اپنا وقت بھی لگاؤ، اپنا سب کچھ لگاؤ، خرچ کرنا ہے۔ تو خرچ کرنا ہے، دینا ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ولا تلقوا، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں دینا ہے کہ خود تم جو ہے اپنے آپ کو کنگالی میں لے جا کے ڈبو دو، اتنا دینا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ اپنی جان ہے۔ تو اگر مال اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں لگائے، ہے نا۔ لیکن اس وقت تو صحابہ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا۔ لیکن آج اگر ہے کہ اگر آج کے دور میں دیکھیں گے تو کیا ہے ہمیں کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے نا، جہاد میں، اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ایسے جو دین ادارے ہیں، جو ایسے کام ہو رہے ہیں جہاں پہ دین کی سربلندی ہو رہی ہے، مدارس ہے، مساجد ہے، جہاں پہ لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ پیسہ لگانے سے دین کی بلندی ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اتنا بھی نہیں خرچ کر دینا ہے کہ اپنے آپ کو انسان ہلاکت میں ڈال دینا، سب کچھ دے دے اور خود انسان روڈ پہ آ جائے۔ ایسا بھی کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اتنا دے کہ انسان اپنی زندگی بھی صحیح سے گزار سکے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جب جنگ تبوک کا موقع آیا تھا انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر سے کہ تم کس کو چھوڑ کر آئے ہو، گھر پہ کچھ چھوڑا بھی ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے تو اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنا سارا کا سارا مال لے آئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا آدھا سامان لا کے انہوں نے جنگ تبوک میں دے دیا تھا۔ جنگ تبوک بہت شدید جنگ تھی اور بہت مشقت والی تھی، اور اس پہ سب کے لیے تھا کہ جنگ میں کچھ نہ کچھ انسان خرچ کرے۔ تو بہت سارے ایسے حالات اور سچویشن گزری ہیں سیرت میں جس سے پتہ چلتا ہے جب انسان اس کی طرف آتا ہے، سیرت کی طرف۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ٹھیک ہے خرچ کرنا ہے، اور
لیکن انسان کو جو ہے نا تنگی بھی نہیں کرنی ہے، بخیلی بھی نہیں کرنی ہے۔ اب سامنے سچویشن ہے کہ دینا ہے اور لیکن انسان بخیلی بھی کر رہا ہے، کیونکہ بخل انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے نا، کہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا، جو اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ پھر دوسرا ہے کہ جو علم جو اس نے پڑھایا لوگوں کو، دین کے خاطر علم حاصل کیا اور اس نے لوگوں کو پڑھایا۔ پھر تیسرا ہے نیک اولاد۔ تو پہلا تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس اتنا سارا سب کچھ ہوتا ہے نا، مال متاع اور دولت اور لاکھوں کی مکان اور ہر چیز ہوتی ہے، لیکن انسان خرچ کچھ نہیں کر پاتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہترین جو ہے بتایا بھی ہے کہ اتنا بھی مت خرچ کرو کہ انسان اپنے آپ کو تم لوگ ہلاکت میں ڈال دو، اور سلوک اور احسان کرو اور اچھا سلوک کرو، اور مطلب کہ احسن طریقے سے خرچ کرو اور لوگوں سے اچھے سلوک بھی کرو۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ انسان دے اور دینے کے بعد بھی نا کیا کرتا ہے، تانے دیتا ہے نا، لوگوں کو باتیں سناتا ہے اور برے الفاظ کہتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، احسن طریقے سے دینا، ایک ہاتھ سے دینا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، جو احسن طریقے سے کام کرتے ہیں، جو احسن طریقے سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ محسنین یعنی کہ احسن کرنے والا، احسان کرنے والا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینے والے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو جنگ جب ہوتی ہے تو پھر جنگ نہ صرف اور صرف انسانوں سے نہیں ہو سکتی ہے، جنگ کے لیے انسان کو بہت سارے جو ہے نا چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ سوچیں کہ اس وقت کی جو جنگیں ہوتی تھی نا، اس میں جیسے لوگوں کو گھوڑے چاہیے ہوتے تھے اور اونٹ چاہیے ہوتے تھے اور تلواریں چاہیے ہوتی تھی، اور ان سارے جو 1-2 ہزار یا 3 ہزار جو لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ تو سب لوگ خالی ہاتھ پیدل، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا سب کچھ انتظام بھی چاہیے ہوتا تھا نا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ جب جنگ پہ جاتے تھے تو 1 مہینہ 1.5 مہینے کے لیے جنگ کے لیے کھانے پینے اور جو ہے سب کے خوراک کا بھی انتظام کی ضرورت ہوتی تھی، سارے انتظام سے سب چلتے تھے۔ پھر تلواروں کی بھی ضرورت ہوتی تھی، اپنے جو پہناوے ہوتے ہیں نا، جو جنگی لباس ہوتے تھے اس کی بھی، جیرہ کی بھی ضرورت ہوتی تھی، جنگی لباس کی بھی ضرورت ہوتی، تمام طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، خرچ کرو۔ اور آج بھی یہ سب ہم سب کے لیے حکم عام ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں سب کو خرچ کرنا ہے، ہم سب کو بھی خرچ کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے کیا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ اللہ کی راہ میں دینا کیا ہے، انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ساری چیزیں، انسان جب فوت ہو جاتا ہے ہر چیز منقطع ہو جاتا ہے، سارے نیک اعمال انسان کے روک دیے جاتے ہیں، سب چیز منقطع ہو جاتی ہے نا۔ ایک انسان نماز روزہ حج کر رہا ہے، زندگی میں اپنے ذکر کر رہا ہے، لیکن سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سب اعمال نیک اعمال رک جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے نا۔ فی سبیل اللہ، خرچ کرنے والا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور پھر نیک اولاد اس نے کوئی چھوڑ دی، اور پھر تیسرا کیا ہے، علم جو اس نے پڑھا اور پڑھایا اور حاصل کیا۔ آیت 196، حج اور عمرہ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے
خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے جو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہوں گے۔ یہ حکم ہے ان کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ تو یہاں پہ خاص حکم ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ابھی بتایا بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صلح حدیبیہ یعنی کہ حدیبیہ کے مقام پر گئے تھے عمرہ کرنے، لیکن ان کو وہاں پہ لوگوں نے روک لیا، مشرکین مکہ نے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں تو احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، یا چنانچہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بھی پیش آئی تھی نا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے مشرکینوں نے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا، روک دیا۔ اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور ان میں ایسی صورتحال کا بھی حل بتایا گیا ہے، سولیوشن بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ یہ قربانی حرم کی حدوں میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اگلے جملے میں ہی آ رہا ہے، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، اور اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی تھی۔ تو یہ ایک احکام ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان نکلا احرام باندھ کر گھر سے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ فلائٹ مس ہو گئی، یا کوئی ایسی سچویشن، ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ انسان عمرے کا احرام باندھ کے نکلا یا حج کا احرام باندھ کے نکلا لیکن وہ پورا نہیں کر سکا، تو پھر اس کی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن کرنا یہی ہے کہ ہر حالت میں انسان پورا کرے، ادھورا نہ چھوڑے۔ اگر حج عمرے کا احرام باندھا ہے تو پھر اسے کیا کرے؟ پورا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا، اور پورا کرو۔ کوئی بھی کام جب انسان اللہ کے لیے شروع کرتا ہے تو اس کو پورا کرے، چاہے وہ کوئی بھی دینی جو بھی کام ہے، عبادت کے کام ہے، اس کو کمپلیٹ کرے، بیچ میں نہیں چھوڑنا، ادھورے میں نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن کبھی بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے نا کہ انسان ایمرجنسی آ جاتی ہے تو پھر وہ کر نہیں سکتا ہے، وہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کنڈیشن ہوئی تھی نا کہ لوگوں نے، مکہ کے مشرکین نے ان کو گھیر لیا تھا، ان کو جانے ہی نہیں دیا، انٹر نہیں کرنے دیا، تو پھر کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قربانی وہی کی اور پھر اپنا احرام کھول دیا، اور جتنے بھی صحابہ تھے اور سب نے بھی یہی کام کیا، پھر سارے کے سارے وہ لوگ حدیبیہ کے مقام سے مدینہ کی طرف لوٹ گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو جائے اسے کر ڈالو، تو جو قربانی میسر ہو جائے تو کر ڈالو، یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، چاہے نفلی حج یا عمرہ ہو۔ لیکن اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور یعنی ہدی، ایک بکری یا گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو جائے ذبح کر کے سر منڈالو اور حلال ہو جاؤ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کر کے وہ کیے تھے انہوں نے اسی طرح سے، اور حدیبیہ حرم سے باہر بھی ہے، اور پھر وہ آئندہ سال انہوں نے اس کی قضا بھی پوری کی۔ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا، اور اس کی جو عمرے کا جو ان کا چھوٹ گیا تھا اس کی قضا بھی کی، جو 6 ہجری والا واقعہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، تو اس کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی امن کی حالت میں جب انسان آ جائے اور اس وقت سر نہ مڈوائے اور احرام کھول کر حلال نہ ہو جائے جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اگر تم روک لیے جاؤ اور جو قربانی میسر ہو جائے اسے کر ڈالو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ سروں کو جب احرام باندھ لیتا ہے انسان، نیت کر لیتا ہے، احرام کی نیت کر لیتا ہے، تو سروں کو منڈوانا نہیں ہے،
جب تک کہ قربانی قربان گاہ نہ پہنچ جائے، یعنی کہ حج کے رکن میں سے ایک رکن یہی ہے کہ انسان قربانی کرواتا ہے نا، جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے تو ایک حاجی جو ہوتا ہے وہاں پہ قربانی کراتا ہے۔ جب قربانی قربان کا یعنی کہ قربان ہو جائے تب وہ اپنے سر مڈا سکتا ہے، بال مڈا سکتا ہے۔ البتہ تم میں سے، لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن بتا دی گئی، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، لیکن بیماری کی تکلیف یا سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، کسی کی چوٹ لگ گئی، کسی کے زخم ہو گیا، کوئی گر گیا، سر پھٹ گیا، تو پھر کیا ہے، ایسی پریشانی میں، ایسی مشکلات میں پھر تم کیا کرو، سر منڈوا بھی سکتے ہو۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے سر منڈوا لے، تو اس میں کیا کرنا ہے، فدیہ دینا ہے، فدیہ دیا جائے گا، خواہ وہ روزے رکھ لے، خواہ وہ صدقہ دے دے، خواہ وہ قربانی کر لے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو ایسی سچویشن میں فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے، ایک شخص تھا جس کو سر منڈوانا پڑ گیا، اس کے سر میں بہت ساری جوئیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اس کا سر منڈوا دو۔ تو احرام کی حالت میں سر منڈوانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا تکلیف کی وجہ سے سر منڈوانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا جو یہاں ذکر ہوا ہے۔ حدیثوں کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ 3 روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کا صدقہ فطر کے برابر صدقہ کیا جائے یا پھر ایک بکری کی قربانی کی جائے۔ آیت دیکھیں، پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے اور اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 3 دن کی روزے رکھے۔ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں رکھیں، یہ پورے 10 ہو گئے ہیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ تو یہاں پر اوپر جو اس صورت اور قربانی کا حکم بیان ہوا ہے جو کسی شخص کو دشمن نے روک دیا ہو، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے۔ جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے، یعنی قران یا تمتع والے حج کا احرام باندھے، البتہ اگر کوئی شخص قران یا تمتع کے باوجود قربانی کی گنجائش و ہمت نہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، جن میں سے 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 تاریخ تک پورے ہو جانے چاہیے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ اور یہاں پہ حج تمتع اور حج قران کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی حج تمتع یا قران کے ذریعے سے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ حدود حرم میں رہنے والے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، میقات کی حدوں میں رہتے ہوئے وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، تمتع یا قران نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حج کی جو 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج تمتع ہے، حج جو ہے افراد ہے اور حج قران ہے۔ تو باہر سے جو دوسری کنٹری سے، دوسرے شہروں سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ حج افراد، جو دوسرے دیش اور دوسرے کنٹری سے آنے والے ہیں وہ حج تمتع یا قران کر سکتے ہیں، لیکن جو وہیں کے فرد لوگ رہ رہے ہیں، مکہ حرم شریف میں ہی رہ رہے ہیں، وہ حج افراد کر سکتے ہیں۔ آیت 197، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے سے، گناہ کرنے سے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم میں سے جو نیکی کرو گا اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو۔ سب سے بہتر تو شے اللہ کا ڈر ہے، سب سے بہتر تو جو زیادہ راہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حج یہ کب ہوتا ہے، کن مہینوں میں ہوتا ہے، اور یہ ہے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج کے پہلے 10 دن۔
مطلب یہ کہ عمرہ تو سال بھر میں ہر وقت کر سکتا ہے انسان، جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینے کے علاوہ باندھنا کسی اور مہینے میں جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ جیسے حج قران یا حج افراد کا احرام اہل مکہ کے اندر ہی سے باندھیں گے، البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے حج کے لیے احرام پہن لیا ہے تو اس شخص کے لیے 3 کام تو ان سے ضروری بچنا ہی بچنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پھر وہ اپنی بیوی سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا، ولا فسوقا، اور جو ہے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، رفث یعنی کہ تمہیں اپنی عورتوں سے ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ نہ ہی ان سے اشارتاً بات کرنی ہے احرام کی حالت میں، نہ ان سے مباشرت کی بات کرنی، نہ مباشرت کرنا ہے، نہ اشارتاً بھی کوئی ایسی بات کہنی ہے، ولا فسوق، اور نہ تمہیں کوئی گناہ کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے اور تمام طرح کے جو گناہ ہیں نا، لوگوں کو طعنے طنز اور جھوٹ اور غیبت اور چغلی، ان تمام چیزوں سے تمہیں بچ جانا ہے۔ گناہ میں تو ساری چیزیں آتی ہیں ٹوٹلی، کہ جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا، چوری، اور جو ہے احرام کی حالت میں اکثر لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، اور ادھر کی ادھر کی خاندان کی پوری سب کی باتیں سنتے کیا ہو جاتا ہے، پھر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں خواتین کی تو اکثر۔ تو لیکن خاص کر کے ہر بار تو بچنا ہی بچنا ہے، خاص کر کے احرام کی حالت میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حج اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو خاص کر کے ان 3 چیزوں سے تو بچنا بہت ضروری ہے، کہ تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، ولا جدالہ، اور نہ تمہیں جھگڑا کرنا ہے، جھگڑے لڑائی سے تمہیں بچ کے چلنا ہے۔ اور اکثر وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جھگڑنے لگتا ہے، دوسرے لوگ آ کے جھگڑنے لگتے ہیں آپ سے، تو اس وقت کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر سے اپنے ارکان پورے کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ ہر جگہ رش ہوتا ہے۔ حج کے ٹائم پر وضو کرنے گئے ہیں تو رش ہے، لائن لگی ہوئی لمبی سی، اور اگر آپ واش روم گئے ہیں تو لائن ایک جو ہے نا لمبی سی لگی ہوئی ہے، تو آپ کو اس وقت صبر کرنا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کھائیے پیجیے کم، حج کے دنوں میں 5 دنوں میں پینا بھی کم ہے، کھانا بھی کم ہے، اسی لیے تاکہ انسان واش روم میں ہی لائن لگاتا کھڑا اپنا ٹائم نہ ختم کر دے، اور اللہ کا ذکر اور اذکار میں اپنا وقت گزارے۔ اور جو تم نیکی کرو گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، زیادہ راہ لے لیا کرو۔ بہترین زیادہ راہ تو کیا ہے، تقویٰ ہے۔ تو بعض لوگ حج کو جاتے وقت ایسے تھے جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بہت سی بار وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو آیتیں میں بتایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے کہ تم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، لیکن اب سارا کا سارا دماغ کھانے پینے راشن غلے میں ہی نہ چلا جائے، تو بہترین زیادہ راہ تو کیا ہے، پرہیزگاری ہے، بچنا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے چلنا ہے، سارے کام کرنا ہے نا۔ تو ایک طرف دماغ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے زیادہ راہ لے لو، کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ اب وہاں انسان سوچ رہا ہے کہ اگر ہم چلے جائیں گے اور ہم مانگ کے اور کھا کے اور پی کے کام چلا لیں گے تو پھر کیا ہے، پھر مانگنا اچھا نہیں لگتا ہے نا، کہ انسان ہے تو استطاعت والا لیکن وہاں جا کے کیا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ تو بہترین اپنا زیادہ راہ لے لو، اور سب سے اچھا تو زیادہ راہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ کے گھر جا رہے ہیں حج عمرہ کرنے، اپنا زیادہ راہ لے لیا کرے۔ اگر کوئی انسان پیکج سے جا رہا ہے تو پیکج میں تو یہ ساری کچھ اویلیبل ہوتی، فیسلٹیز ہوتی، لیکن جب گورنمنٹ والا جب جاتا ہے یا خود سے جب انسان جاتا ہے ٹکٹ کر کے اور پھر اپنے خود سے ہوٹل اس نے جو ہے بک کیا ہوا ہوتا ہے، تب پھر انسان کیا کرے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان وغیرہ لے کے جائے، اور جو ہے نا دوسروں سے وہاں مانگتا نہ رہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز اللہ کی نعمتیں بکھری پڑی ہیں، تو اس قدر وہاں پہ چیزیں بٹتی ہیں، تو سارا دماغ انسان کا کھجور بٹ رہی تو چلو ہم لے لیں، یا بریانی بٹ رہی تو ہم لے لیں، چاہے جوس بٹ رہا تو ہم لے لیں، وہاں لمبی سی قطار میں لگ گئے۔ اب کرنے تو آئے تھے اللہ کے گھر کا طواف، عمرہ اور حج، اور وہاں جا کے انسان کا دماغ بھٹک جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچے
اور ضرورت کے تحت ہی لے، اور پھر کیا کرے، اپنا دماغ، اپنا جو دھیان ہے، اپنا من ہے، اللہ کی عبادت میں لگائے، ان تمام چیزوں سے بچے اور بہترین زیادہ رہا تو کیا ہے، پرہیزگاری، ساتھ میں اللہ کی پرہیزگاری بھی لے کے جانا کہ تمہیں نا یہ پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر ان تمام چیزوں سے بچائے گا۔ جب تمہیں اللہ سے ڈر ہوگا تو تم فسوق کرو گے، نہ تم جدال کرو گے، اور نہ تم جو ہے لوگوں سے مانگتے پھرو گے، اور نہ تم رفع سے کرو گے نا۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور مجھی سے ڈرو اے عقل والو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ہی تم ڈرو، میرا ہی تمہیں جو ہے نا ڈر اختیار کرنا ہے، اور عقل والو۔ آیت 198، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہاں اس سے یہ مراد ہے، فضل سے مراد تجارت اور کاروبار بھی، یعنی سفر حج میں انسان اگر تجارت کر لے یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، حج کی۔ حج کی راہ میں جب انسان نکلا ہے تو تھوڑا موڑا انسان کیا کرے، بزنس تجارت کر سکتا ہے، فضل تلاش کرتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کی نیت کیا ہو، یہ ایک شخص کی نیت ہی یہی ہے کہ بزنس ہم کرنے جا رہے ہیں، چلو حج کر لیتے ہیں، تو پھر یہ چیز اس میں کیا ہے، جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے، جب تم عرفات سے لوٹو اور مشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی کہ جب تم عرفات سے مزدلفہ آؤ، مشعر الحرام یعنی مزدلفہ ایک ایریا، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ رات بھر ٹھہرا جاتا ہے۔ 9 تاریخ کو، حج کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرا جاتا ہے، اور رات جب ہوتی ہے تو مزدلفہ مشعر الحرام کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان سب جگہوں پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، جس نے یعنی کہ تم کو ہدایت دی نا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، لیکن اس کی برکت سے وہ لوگ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام لیتے تھے۔ آیت 199، ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش کے لوگ عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اعلیٰ خاندان ہیں، اور مزدلفہ سے واپس وہ لوٹ آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں سے سب لوٹتے ہیں نا وہاں سے لوٹو، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو اس میں جو ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں پہ وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، یعنی کہ حج کے رکن میں سے ایک رکن یہی ہے کہ جتنے بھی حاجی ہیں پہلے تو سب مینا جاتے ہیں، مینا سے پھر سب لوگ کو عرفات جانا ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، پھر وہاں دن بھر ٹھہر کر کے واپس مزدلفہ آنا ضروری ہے۔ لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے، اس لیے قریش یعنی کہ مکہ کے جو قریش تھے عرفات تک نہیں جاتے تھے، بلکہ صرف اور صرف مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں نا، وہیں سے لوٹ کر تمہیں بھی آنا ضروری ہے، یعنی عرفات سے لوٹنا تمہیں ضروری ہے۔ تو ایک حاجی جو ہوتا ہے سیدھے عرفات جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، پھر وہ رات میں مزدلفہ آتا ہے، پھر وہاں سے لوٹ کر پھر وہ مینا اور جو ہے جمرات میں جہاں پہ شیاطین کو کنکڑ لگائے جاتے ہیں وہاں پر وہ آتا ہے۔ آیت 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم نے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
تو کچھ لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، جو فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے تھے اور آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے اور سر منڈانے اور طواف کعبہ اور سعی اور صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے نا، وہاں خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور جیسے زمانے جاہلیت میں وہ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے نا، یہ سب کام نہیں کرنا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب والوں نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ تمام انسان 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، یعنی کہ ٹھہرتے تھے، مگر قریش اور کچھ دوسرے قبیلے جو حرم کے قریب رہتے تھے اور حمص کہلاتے تھے، عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے، وہیں وہ ٹھہرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم حرم کے مزاور ہیں اور عرفات چونکہ ہماری حرم کی سیماؤں سے باہر ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو بھی 9 تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا، مگر قریش وغیرہ شروع سے ہی مزدلفہ میں ہوتے تھے، ان کو رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا اور جو ہے ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم کو بھی ختم کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ذکر کرو اللہ کا، تو اس درمیان وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے زمانے جاہلیت کے جو طریقہ تھا وہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ دعائیں تو کرتے تھے، صرف اور صرف دعائیں اللہ سے یہی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دنیا میں دے دے۔ تو حج سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تھے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرنے اور ان کے کارنامے کو بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ یہاں اشارہ اس رسم کی طرف ہے، اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے تھے، مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے نا، ان کے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ آخرت ہوگی، تو اس لیے ان کی دعائیں صرف اور صرف دنیا کی بہتری اور دنیا ہی کی ساری دنیا ہی سے ریلیٹڈ ان کی دعائیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک جو مومن ہے وہ دعائیں کس طرح سے مانگتا ہے، ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔